اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھے۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے، جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہا۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب دیکھیے آپ، جیسے وہ آیت 3 دفعہ آ چکی تھی، یہ چوتھی مرتبہ آ رہی۔ وہ بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت۔ قرآن اس مقناطیس کے مانند تھا کہ جس کے اندر جس کی روح بیدار ہے اس کو کھینچ لے گا۔ یہ ہے آپ کا آلہ دعوت۔ اب آپ کے پاس وہ آ گئے جو سلیم الفطرت، اسی درجے میں سلام، جن کی زیادہ سلیم الفطرت اور زیادہ جو ہے وہ فوراً آ گئے۔ کچھ کو تھوڑا سا وقت لگا، پھر کچھ اور وقت لگا، کچھ اور وقت لگا، تو 12 برس میں مکے کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکال دیا گیا۔ اور جو نکالا پھر ان کی تربیت، ان کی تعلیم اسی کتاب سے، حکمت قرآن پر بیس کر رہا ہے سارا پروسیس۔ تربیت بھی قرآن سے، تزکیہ بھی قرآن سے، دعوت بھی قرآن سے، تذکیر بھی قرآن سے، تبشیر بھی قرآن سے، انذار بھی قرآن سے۔ تذکیر، انذار، تبشیر، اس سے دعوت ہو گئی، اور شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کے جو روگ ہے ان کا علاج۔ یہ دل کا روگ ہے کیا؟ دنیا کی محبت، اللہ خیر صلی اللہ، مال کی محبت، اولاد کی محبت، سب کیا ہے؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی محبت۔ یہ قرآن نکال دیتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیجا، اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات۔ یہ وہ مقناطیس، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تزکیہ کر رہا ہے۔ تلاوت آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے، غلط نظریات ختم ہوئے۔ ان غلط نظریات پر جن ہمارے اعمال کی بنیاد تھی، ہر عمل کے پیچھے کوئی نظریہ ہے، کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کے تحت آپ کو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کو عمل کر رہے ہیں۔ وہ ویلیو غلط ہے تو عمل غلط ہوگا، ویلیو صحیح عمل صحیح ہوگا۔ قرآن نے ویلیو آپ کی صحیح کر دی، تو گویا کہ اب یہ برے اعمال، بری عادات، یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، خود ہی جھڑ جائیں گے، کیسے رہیں گے؟ اندر سے غذا ہی نہیں مل رہی، اندر تو جڑ ختم ہو گئی ان کی۔ یہ ہے تزکیہ۔ اور پھر تعلیم کتاب و حکمت، اب انہیں سکھاؤ، احکام دو، اور بڑی گہری بصیرت والی باتیں بھی سکھاؤ۔ وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں عربی مدارس میں بھی اب ہے شعبہ تخصص، فارغ التحصیل تو تم ہو گئے، تخصص کرو۔ یہ اصل میں تعلیم حکمت جو ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اور تربیت کا شعبہ تخصص ہے، یہ سب کے بس کا روگ نہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو صلاحیت دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور محمد کو بھیجا ہے اللہ نے صرف امیین کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہی میں سے پوٹینشلی، لما يلحقوا بهم، ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا، حضور نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شخص اسے لے آئے گا۔ اور کم سے کم یہ کہ تمام جو حنفی مسلمان علماء وہ سمجھتے ہیں کہ اس حضور کی حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بحیثیت مجموعی بہت ذہین، فتین، فلاسفر ایک سے ایک بڑھ کر، متکلم سارے کے سارے ایرانی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے ہاں فلسفہ، منطق، دو چیزیں کی گھٹی میں۔ 3 مراکز رہے ہیں دنیا میں فلسفہ اور منطق کے، ہندوستان، ایران، یونان، 3 ہے۔ نمبر 2 پہ جرمنی آ جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی ایرینز ہیں۔ یہ ایرینز ہے، یہ حام کی نسل ہے میری تحقیق کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے سام کی نسل کو چن لیا نبوت کے لیے، حام کی نسل کو چن لیا حکمت کے لیے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میرے نزدیک اس آیت کی صحیح تعبیر کیا ہے کہ ایک نیوکلیس، جیسے کہ اسٹرکچر آف ایٹم ہے، ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہوتے ہیں، اور بھی بڑی بلائیں ہوتی ہیں، اب تو ایک سے ایک نکلی آ رہی ہیں۔ جب ہم نے فزکس پڑھی تھی تب یہ تھا کہ ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں، پازیٹیو چارج ہے، اور پھر یہ ادھر جو ہے وہ اب جو الیکٹرانز چل رہے ہیں دائرے میں، بڑا ایٹم جو ہے وہ بہت سے دائروں میں۔ تو نیوکلیس اس امت کا امیین، بنو اسماعیل اور ان کے تابع اہل عرب مشرکین، یہ نیوکلیس ہے۔ پھر سب سے پہلے ایرانی آ گئے، پہلا جو ہے الیکٹران ایرانیوں کا ہے۔ پھر رومی آ گئے،
کچھ آ گئے، ادھر سے کچھ قبطی آ گئے ایجپشنز، ادھر سے آگے آپ بڑھے تو ہندی آ گئے، سندھی آ گئے، پہلے سندھی آئے پھر ہندی آئے، یہ سب ہیں اب مختلف دائرے، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن نیوکلیس امیین اور باقی سب آخرین۔ امیین میں سے چونکہ خود حضور تھے لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو گئی، لہذا ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں۔ یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آخرین کے لیے رعایت یہ ہے کہ چاہے تو اسلام لائیں چاہے تو نہ لائیں، یہودی رہیں، عیسائی رہیں، کوئی رہیں، مجوسی رہیں، ہندو رہیں، سکھ رہیں، پارسی رہیں، جو چاہے رہیں، لیکن نظام اسلام کا ہوگا، غلبہ اللہ کا ہوگا، دین ہم قائم کریں گے، تم رہو اپنے طور پر جو ہندو رہو، جو چاہو رہو۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس فضل کے بڑے درجے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت پڑھی، ان فضلہ کان علیک کبیرا، حضور سے خطاب ہے، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ پر ہوا۔ اگرچہ ان کا فضل کس طور سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، ماریں پڑی ہیں، پتھراؤ ہوا ہے، خون کے دھارے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا فضل جو ہے دنیا میں وہ ناز و نام نہیں ہے، عیش نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ جس پہ سب سے بڑا فضل تھا اسے یتیم پیدا کیا، پوستھیومس، پیدا بھی ہوا ہے باپ کے فوت ہونے کے بعد، بالکل مفلس قلاش۔ وہ تو دائی حلیمہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا تو قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن ہو گیا معاملہ، ورنہ لوگ جاتے تھے، اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے لیتے تھے، یتیم کو کون لے جائے گا؟ لیکن وہ یتیم پھر کیا بنا؟ در یتیم۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی الم یجدک یتیما فآوی۔ پھر جو کچھ ہوا ہے سخت، آپ کا جو نوجوانی کا دور ہے، سخت مشقت، مزدوری۔ آپ کہتے ہیں میں قریش کی بھیڑیں بکریاں چند ٹکوں کی مزدوری پر چلایا کرتا تھا، قرارید، درہم و دینار نہیں، قرارید، ٹکے پیسے۔ بہرحال یہ دنیا کا معاملہ اور ہے۔ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، ذالک فضل اللہ، یہ میں بیان کر رہا تھا، فضل کبیر بلکہ فضل اکبر تو ہوا حضور پر۔ پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا، بہت بڑا فضل ہے۔ چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ فضل دے دیا ہے، ہم اس فضیلت کا قدر نہ کریں اور وہ پھر رانگہ درگاہ حق ہو جائے وہ دوسری بات ہے، اللہ نے تو دیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے اللہ کے بندو، تمہیں پیدا کیا وہاں جہاں تم نے پیدا ہوتے کال میں اذان سنی ہے اور دوسرے کال میں اقامت سنی ہے، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ لیکن تم نے اس کی ناقدری کی تو یہ دوسرا بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسیس تھا، جو محمد رسول اللہ کا اعلیٰ انقلاب تھا، قرآن، اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پروسیس آگے کون جاری رکھے گا؟ نبی تو کوئی آ رہا نہیں۔ لہذا حضور نے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں، قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ او اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ محمد کے قائم مقام ہے، یہ قرآن، یہ عصائے موسیٰ سے 100 گنا بڑا معجزہ ہے۔ عصائے موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا، بعد میں تو وہ لٹھیا کی لٹھیا ہے، اور کیا ہے، پڑا ہوگا کسی ٹرنک کے اندر، شاید ہو اب بھی، جیسے کہ کہتے ہیں یہودی ہے لاٹھی ہے، اب وہ سانپ تو نہیں بنے گا کسی کے لیے۔ یہ معجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا حق پہچانے، اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ مداہمت ہے۔ دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو، دنیا بھر کے علوم سیکھ لو، اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو۔ اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا آپ کا۔ یہ کیا کام ہے؟ گھس 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 کر کے تنخواہ ہو گئی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لے کے آ گئے، بس یہی ہے۔ Were you created for that؟
ابراہیم بن ادم کا آپ نے سنا ہوگا نام، بادشاہ تھے کسی علاقے کے، شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہاں کہیں آواز انہیں سنائی دی، کسی فرشتے کی تھی یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی، یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت، اے ابراہیم سوچو کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار کرو جا کر؟ بس وہی سے کایا پلٹ ہوئی۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ اب ترتیب بتا رہا تھا اصل میں، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا۔ تصویر دکھائی جا رہی ہے، پھر سابقہ امت کی انہیں بھی ہم نے دی تھی کتاب تورات۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے۔ اور حمل میں خاص ایک بات ہے، حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، حمال اسے کہتے ہیں۔ اسر اور حمل میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری کا، کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے، اسر ہے، اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے۔ اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے، وہ لے کر چلتی ہے، بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے دکھ تو ہے، تکلیف ہے، واحدن علی واحدن تو ہے، چل سکتی ہے۔ اسی طرح حمال ہے، وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو حمل التوراۃ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب دیتا ہے، حامل بناتا ہے، اس کے ذمے سے پہنچاؤ۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو، اسے عام کرو۔ یا اہل القرآن، حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں، لا تتوسطوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، ایک ذہنی سہارا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر، معلوم ہے آپ کو، رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں، ایوبی دور کی یادگار۔ بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ قوموں تک پہنچاؤ۔ ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ کمثل الحمار، ان گدھوں کے مانند ہیں، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ پھر اٹھائے پھر رہا۔ مکالمات فلاطن بھی لکھ دیجئے آپ، بات کر گشڑی رکھ دے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ اس سے؟ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بے صاحب بہت بری ہے۔ اب یہ جھٹلانا میں پہلے وعدے کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے، یہ جھٹلانا ہے، یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے۔ ایک شخص آپ سے پوچھے گا آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مان؟ جی ہاں میں مانتا ہوں۔ آپ نے کبھی پڑھا اس کو؟ آپ 7 سمندر کا سفر پار کر کے یہاں MBA کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں، MBA معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے کیا ہے۔ قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایمان ہے آپ کا قرآن پر؟ کیا جواب دیں گے؟ تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے، اتنی حقیر شے تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے 4 آیتیں، یہ یہاں پر بھی 4 جمع 3 کی تقسیم ہے، 4 آیتیں پوری ہو گئی تھی۔ حضور کی بعثت 2 میں ہے، امیین نیوکلیس ہے، آخرین سب الیکٹرانز ہیں اس کے چاروں طرف۔ یہ ملٹی نیشنل امت ہے، ملٹی نیشنل فرمز تو آپ کو معلوم ہے، ملٹی نیشنل، جبکہ سابق جو امت تھی بنی اسرائیل وہ یونی ریشیل، ایک نسل کی، یونی ریشیل یونی نیشنل، یہ ملٹی ریشیل ملٹی نیشنل، ہندی بھی، فارسی بھی، ایرانی بھی، ترک بھی، چینی بھی۔ اب تو دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی ہو، کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے؟ اعلیٰ دعوت، اعلیٰ تربیت، جس سے کہ مردان کا تیار کیے جو جہاد اور قتال کریں گے، وہ ہے قرآن۔ اب آگے 4 آیتوں میں وہ جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے طرز عمل میں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو آیات الہیہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہمیں تو جہنم میں کوئی جھونک ہی نہیں سکتا، جھونکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے چند دن کے لیے، ہمیں بھی ڈال کے فوراً نکال دیں گے۔ اللہ کو بھی چوری کرنی ہے، خیانت کرنی ہے، ہمارے لیے کرنی ہے۔ اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں، جو بھی کچھ ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں، جب تیرے محبوب کی امت میں ہے
سیلویشن از گارنٹیڈ، شفاعت تو ملنی ہی ملنی ہے. بہت زیادہ کرنا ہے تو کسی بزرگ کی مزار پہ دیگے بھی چڑھا ہے، اور کیا چاہو، کیا رہ گیا. یہ ہے وہ سارا معاملہ، یہ ہے وہ امانی، یہ ہے وہ من گھڑت خیالات، یہ ہے وہ وشفل تھنکنگ سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے عمل سے، وہ جو اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف ہوگا جو عمل کرے، رشوت نہ لے، حیش نہ کرائے بچوں کو، بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہہ دیجئے اے نبی ہے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہارا واقعی یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے. ان زعمتم، ذوب کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں، خیال خام کے لیے بڑا ذوب ہو گیا اسے. ان زعمتم، اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ سورہ بقرہ میں آ چکا مضمون. اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا ہجر کی؟ وصال چاہیے یا ہجر چاہیے؟ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے موت کی. کیوں؟ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. انہیں معلوم ہے ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں، کیا کیا کمائیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں. وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو آگے بھیجے ہوئے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات خود فرما لے گی. تم بھاگتے رہو، انہ ملاقیکم، وہ آن کھڑی ہوگی سامنے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا ہے. جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی، جو تمہارے پیچھے ہے اس کا بھی، جو بحیثیت نوع انسانی تمہارے لیے کھول دیا گیا اس کا بھی، اور جو تمہارے سے غیب میں رکھ دیا گیا اس کا بھی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. یہ دوسرا حصہ ہو گیا 4 آیات کا. گویا کہ جو کتاب محمد رسول اللہ دے کر گئے ہیں، قد ترکتم، اور جس کے لیے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمے ہے، میرے کندھے پر سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة وكشفت الغمة. یہ تو گواہیاں لی ہیں. اس کے بعد اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں. اور پھر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ایک سائی آف ریلیف میرے کندھے پر جو بوجھ تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا، لیکن تمہارے کندھوں پر آ گیا. مجھے تو صرف امیین تک یہ فرض براہ راست انجام دینا تھا، تمہیں پوری نوع انسانی تک انجام دینا ہے. اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے. یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے. بلکہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ، جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھیں، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں. کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں. وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے. اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا.
لَيَزْلَقُونَكَ، یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں۔ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آ وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا، عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے۔ انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں، اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے، وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر، وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشنز نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کی، ایسی بھی تو ریز ہے نا، ایکس ریز کیا ہے آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے، یہ الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز، یہ کیا ہے وجود کو چیر کر گزرتی ہے۔ تبھی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں۔ اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے، یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیز ہے۔ ان ریڈیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشنز کے کیا کیا اثرات ہوئے، وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی چیزیں۔ آج کی دنیا میں جب آپ ESP کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسپشن، ایکسٹرا سینسری پرسپشن۔ اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے، ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ، اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں، من شر حاسد اذا حسد، اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے، وہ اس کا ایک فیکٹر، اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا، تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے، اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے۔ ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوں گے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے، وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو، وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوں گی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اس کے 2 درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد، ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے، اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل،
آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات ہی ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے اور وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس سے بھی حسد۔ لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی میں، غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دے، یہ غبطہ ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے، یہ ہے در حقیقت کے جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا، اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے، یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیشن ہو، اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جبکہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے، تو یہ شے وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات، اس کو میں اس وقت جدید فزکس کی اصطلاح میں ریڈیشن کے ذریعے سے اس میں لفظ واضح کر رہا ہوں، اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی۔ تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اگرچہ یہ کہیں مجھے کوئی معصور تو یہ شے نہیں ملی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد بالکل کسی تصنع کے بغیر میرے یہ الفاظ بھی زبان پر آ جاتے، اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو وہاں بھی اللہم انی اعوذ بک یا ربی و رب الناس و یا الہی و الہ الناس و یا ملکی و ملک الناس۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل کیونکہ یہ فعل امر ہے، حکم ہے، تو اس پر ہم اگر فوری طور پر اس کی تعمیل کیا کریں تو یہ اگرچہ معصور نہیں ہے، میں صرف اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، اور بہرحال اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہے، دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں، تو دعا ہی کی شکل ہے، تو جو الفاظ ہمیں اللہ نے تلقین کیے ہوں انہی کے حوالے سے ہم وہ دعا مانگے، تعوذ کریں۔ قل اعوذ بک، قل کو چھوڑ دیجئے، اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقتا۔ اب یہ خلقہ کی بجائے مخاطب کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو، من شر ما خلقتا، آگے جو کہ تو الفاظ رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کے مؤسسین میں سے، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ، یہ دو ہیں اصل میں، یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس، اس کی ابتدا کرنے والے۔ ان کے شاگرد شیخ الہند، ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی، تو انہوں نے یہی الفاظ لکھے ہیں کہ استاد الاستاذ نے جو بات لکھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ویسے یہ کہ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی کتاب لکھی ہے، وہ بہرحال میری نظر سے نہیں گزری، وہ تمثیل اب میں بیان کر رہا ہوں، بڑی پیاری تمثیل ہے۔ انہوں نے تمثیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے، کوئی فصل ہے، اس کا کوئی ایک جو ہے بیج یا دانہ پھوٹا ہے، اب یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اسے کوئی گدن نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لیے یہ پودا لگایا وہ مقصد حاصل ہو۔ پودا تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو اگر آم کا پودا ہے تو آم کا پھل اس سے حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو چار قسم کی اس کے اوپر آفات آ سکتی۔ پہلی آفت مثلاً حیوانات، جو سبزی خور حیوان ہے وہ اسے کھا نہ جائے، لہذا کوئی جالا آپ اس کے گرد جالی لگاتے ہیں، کوئی باڑ لگاتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں، اور یہ جو جانور آ کر کھائے گا، بکری فرض کیجیے کھا جاتی ہے آ کر، تو یہ کوئی اس کی نیت آپ کو ضرر پہنچانے کی نہیں ہے، یہ اس کی طبعی ایک خاصیت ہے، یہ تو اس کی جبلت ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا تقاضا ہے، آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اسے، بلکہ یہ کہ در حقیقت اس کی اپنی طبیعت کا ایک تقاضا ہے۔ چنانچہ وہ شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، ایش اقرب ناز پے کی نسل اقتضائے طبیعتش نسل،
بچھو جو ڈنک مارتا ہے تو یہ آپ سے کوئی دشمنی اسے نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت کا، اس کی جو بھی جبلت ہے اس کا تقاضا ہے۔ سانپ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر اگر اس کو آپ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، پاؤں پڑتا ہے سانپ پر تو وہ ڈنک مارتا ہے اور ڈستا ہے، ورنہ عام طور پر وہ حملہ نہیں کرتا۔ یہ اس کے دفاع کا ایک جز ہے، اس کی خلقت کا ایک جز ہے۔ ایک خطرہ تو یہاں سے آیا، آپ نے باڑ لگا دی، آج کل جو ہے جالی لگا دی جاتی ہے لوہے کی۔ دوسرا یہ کہ اس پودے کو نشو و نما کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی کوئی روک ہو جائے، مثلا اسے دھوپ چاہیے، کوئی ایسی چیز آڑے آ جائے کہ دھوپ کی تمادت اس تک پہنچے ہی نہ، کوئی شے ایسی سایہ کی اس کے اوپر کیے رہے، یا پانی اسے چاہیے، پانی کے سوتے خشک ہو جائے، یہ دوسری آفت ہے، پودا مرجھا جائے گا، کمڑا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ اس پر کوئی پالا پڑ جائے، اوپر سے اولے پڑ جائیں، پالا پڑ گیا، یعنی اس کی جو حرارت غریزی ہے جس سے کہ اس کی یہ پورا وجود جو ہے وہ حرارت غریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں بھی وہ پودا ختم ہو جائے گا۔ اور آخری شکل یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے حاسد اور وہ آئے اسے اکھاڑ کے پھینک دے آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے۔ یہ چار آفات ہیں جو اس پودے کے اوپر ممکنہ طور پر وارد ہو سکتے، یہی چار ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ وہ خلقت میں جو شر مضمر ہے، وہ اس کے خلقت کا جز ہے۔ نیش اقرب ناس پے کی نس اقتضائے طبیعت کی نس، یہ تو اس کی طبیعت کا، خلقت کا، اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، یا جیسے میں نے کہا تھا حیات معنوی یا حیات مادی کے لیے جو اسباب ضروری ہیں ان میں سے کسی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ ہے وَإِذْ شَرِّ غاسق إِذَا وقب۔ تیسری چیز کہ جو در حقیقت جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اندر آپ کے کوئی ایسی شے ہو گئی جس سے آپ کے طبائع اور قوائے طبیعت جو ہے وہ کچھ شل ہو کر رہ جائے، یہ اندر سے حرارت غریزی جیسے اس پودے کی ختم ہو گئی، پالا پڑ گیا۔ جادو کا اثر یہی ہوتا ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس جیسے آیا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ جیسے حواس پورے طور پر بجا نہیں ہے، حواس پورے طریقے سے قائم نہیں ہے، مجتمع نہیں ہے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، جیسے ایک دشمن نے آ کر دشمنی اور آپ کو گزن پہنچانے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے پودے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، ایسے ہی حاسد جو ہے وہ آپ۔ اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، بلکہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھیں، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں، وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے۔ اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا۔ لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آ وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا، عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے۔ انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے،
اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے، وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر، وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشنز نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کی، ایسی بھی تو ریز ہے نا، ایکس ریز کیا ہے، آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے، یہ الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز، یہ کیا ہے، وجود کو چیر کر گزرتی ہے۔ تبھی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے، جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں۔ اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر، تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے۔ یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیز ہے۔ ان ریڈیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشنز کے کیا کیا اثرات ہوئے، وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی چیزیں۔ آج کی دنیا میں جب آپ ESP کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسپشن، ایکسٹرا سینسری پرسپشن۔ اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے، ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ، اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں، من شر حاسد اذا حسد، اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے، وہ اس کا ایک فیکٹر، اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا۔ تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے، اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے۔ ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوں گے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے، وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو، وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود